کہ میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں کی سیر کرو، یہ جنت کے باغوں سے گزرنے لگ، تو ان باغوں میں موجود پھل، ان کے میوے ضرور کھا لیا کرو۔ صورت حدیث ہے، یقین جانیے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کے اوپر جو سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہے وہی سوال میرے ذہن میں ہے، اور وہی سوال صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جبکہ جنت میں ہم اپنے اعمال کے حساب سے جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، دولت ایمان ہمارے پاس ہوگی، اور حشر کے قیامت کے دن کے حساب میں ہم پاس ہو گئے، تب ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے تو ہم نہیں داخل ہو سکتے۔ بڑا کڑا امتحان ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کی باغوں کی سیر کر سکتے ہیں اور ان کے میوے بھی کھا سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جنت کے باغ ذکر الہی کی مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، یعنی وہ محفلیں کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تحمید بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ ان کی مجلسیں جنت کے باغوں کی طرح ہیں، یعنی جنت کے باغات ہیں، اور ان مجلسوں میں موجود ذکر الہی کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس مجلس میں جا کر، اس مجلس میں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ جنت کے رزق کی مانند ہے۔ گویا کہ اگر آپ ایک ایسی محفل میں شریک ہوئے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ جنت کے باغ میں پہنچ گئے، اور پھر آپ اگر اس مجلس میں ذکر الہی کرنے میں مشغول ہو گئے تو گویا آپ جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت کے میووں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حقیقی بات ہے، ذکر الہی سکون اور اطمینان کا باعث ہے، دل کی تسلی، دل کا اطمینان، غموں، ٹینشنوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ذکر الہی کے اندر سکون ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون بخشتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن مجلسوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جن محفلوں میں جہاں پر لوگ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، اگر وہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے اور دنیاوی باتیں ہی کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہی کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کا دل سخت کر دیا جاتا ہے، ہدایت ان کے دلوں پر نازل نہیں ہوتی۔ اور جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کے قلوب کو نرم کر دیا جاتا ہے، اور نرم دلوں کے اوپر اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، بالکل اس زمین کی طرح کہ جو زمین ہل چلا کر نرم کی گئی ہو، جب بارش اس پر پڑتی ہے تو اس میں موجود بیج نشو و نما پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور وہ ایک بہترین پھل دیتا ہے، اس سے ایک بہترین فصل، بہترین میوہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں ان پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ دین آن لائن یعنی اس چینل پر جس پر میں آپ سے ابھی مخاطب ہوں، روزانہ شام کے وقت لائیو ذکر الہی کی مجلس ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا درس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس مجلس میں ضرور شامل ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔